بلوچستان میں سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے بغیر مزاحمت کیے عسکریت پسندوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے پے در پے واقعات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جس کے بعد حکام نے ایسے عمل کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے سرنڈر کرنے والے اہلکاروں اور افسران کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں پولیس اور لیویز تھانوں اور چوکیوں پر عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافے اور اہلکاروں کی جانب سے بغیر کسی مزاحمت کے سرنڈر کرنے، اسلحہ اور سرکاری ساز و سامان عسکریت پسندوں کے حوالے کرنے پر حکام تشویش کا شکار ہیں اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے سامنے مزاحمت نہ کرنے والے اہلکاروں کی فوری برطرفی کا فیصلہ کرتے ہوئے 20 سے زائد اہلکاروں کو برخاست جبکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کو بلوچستان کے ضلع گوادر میں نامعلوم مسلح افراد نے کوسٹل ہائی وے پر پولیس اور کسٹم کی چوکیوں پر حملہ کیا، اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا اور چوکیوں کو نظر آتش کر کے فرار ہو گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق حملے کے دوران اہلکاروں کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، جس پر نہ صرف اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے انہیں نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں لیویز، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے تھانوں اور چیک پوسٹوں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران خضدار، مستونگ، کچھی، کیچ اور گوادر سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں لیویز اور پولیس کے تھانوں اور چیک پوسٹوں پر نصف درجن سے زائد حملے ہو چکے ہیں، جن میں کسی مزاحمت کے بغیر حملہ آور لیویز اور پولیس اہلکاروں کا اسلحہ، سرکاری گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان چھین کر لے گئے۔ ان واقعات کے بعد بلوچستان حکومت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فوج کے اعلیٰ حکام کی جانب سے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے تمام ڈپٹی کمشنرز کو واضح ہدایت جاری کی گئی ہے کہ عسکریت پسندوں کے سامنے سرنڈر کرنے والوں کو فوری طور پر ملازمتوں سے برطرف کیا جائے، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر خضدار نے بزدلی کا مظاہرہ کرنے اور حملہ آوروں کے سامنے سرنڈر کرنے پر زہری لیویز تھانے میں تعینات 15 لیویز اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ اس طرح مستونگ کے علاقے دشت میں لیویز چوکی سے اسلحہ چھیننے کے واقعے کے بعد وہاں تعینات 3 اہلکاروں کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بلوچستان امن و امان کی ذمہ داریوں اور انتظامی لحاظ سے اے اور بی ایریاز میں تقسیم ہے۔ شہری علاقوں کو اے ایریا کہا جاتا ہے، جہاں امن و امان کی ذمہ داری پولیس کی ہے، جبکہ دیہی علاقے لیویز فورس کے زیر انتظام ہیں۔ لیویز حکام کے مطابق رقبے کے اعتبار سے صوبے کا تقریباً 85% علاقہ لیویز کے زیر انتظام ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ چوری اور ڈکیتی سمیت عام جرائم کی شرح لیویز علاقوں میں کم ہے، تاہم شورش کے شکار علاقوں میں دونوں فورسز خاص کر لیویز کو عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت میں کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے عسکری حکام لیویز کو پولیس میں ضم کرنے پر زور دیتے ہیں، تاہم حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ بلوچستان لیویز فورس نیم قبائلی فورس تھی جو برطانوی دور میں انگریزوں نے قائم کی، تاہم بعد ازاں اسے باقاعدہ فورس کی شکل دے دی گئی۔ پرویز مشرف دور میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا گیا تھا، لیکن نواب اسلم رئیس ثانی کی حکومت نے 2010 میں لیویز فورس کو دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ 2018 میں جام کمال کی حکومت نے کوئٹہ، گوادر ہب اور لسبیلا میں لیویز فورس کو ختم کر کے پولیس میں ضم کرنے اور باقی اضلاع میں لیویز کی تنظیم میں نو کے لیے 8 ارب روپے کے منصوبے کی منظوری دی۔ دوسری جانب لیویز اہلکاروں کی جانب سے عسکریت پسندوں کے سامنے سرنڈر کرنے کے واقعات میں مسلسل اضافے بارے ڈائریکٹر جنرل لیویز بلوچستان عبدالغفار مکسی کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان واقعات کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف نہ لڑنے والے، غفلت کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کو فوری طور پر برطرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود سے کئی گنا زیادہ تعداد اور جدید اسلحہ سے لیس حملہ آوروں سے لیویز اہلکار کیسے لڑتے؟ اس سوال کے جواب میں ڈی جی لیویز کا کہنا تھا کہ بعض جگہ پر نفری کی کمی کا مسئلہ بھی ہے۔ ہم زمینی حقائق کو دیکھ رہے ہیں، جہاں اہلکاروں نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، جیسا کہ زہری میں اہلکاروں نے واضح طور پر غفلت دکھائی، وہاں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ صوبائی حکومت اور فوج مل کر اس صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں۔
उनका कहना है कि फौज की 12 कोर के साथ मिलकर हिकमत अमली तय की जा रही है। लीवियस एहलकारों का मोराल बुलंद किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।